اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مجموعہ کلام نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 420 نمبر فرمان ورویا انہو علیہ السلام، آپ علیہ السلام سے یہ روایت ہوئی ہے، کان جالسا فی اصحابہ، آپ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، فمرت بہم امرات جمیلۃ، پس وہاں سے ایک خوبصورت خاتون کا گزر ہوا، فرمقہ القوم بابصارہم، پس کچھ لوگوں نے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، فقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابصار هذه الفحول طوامع، کہ ان مردوں کی آنکھیں تاکنے والی ہیں، ان ذالک سبب حبابها، پس یہ نظر بازی ان کی خواہشات کو برانگیختہ کرنے کا سبب ہے۔ فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْيُلَامِسْ أَهْلَهُ، پس اگر کسی کی نظر کسی خاتون پر پڑے اور وہ اسے بھلی معلوم ہو تو اسے چاہیے کہ خاتون خانہ کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو، فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامْرَأَةٍ، کیونکہ خاتون خانہ جو ہے وہ خاتون ہی کی مانند ہوتی ہے۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْخَوَارِجِ، پس خارجیوں میں سے ایک شخص نے یہ بات سن کر کہا، قَاتَلَهُ اللَّهُ كَافِرًا مَا أَفْقَهَهُ، کہ اللہ اس کافر کو نعوذ باللہ قتل کرے کہ یہ کتنا بڑا فقیہ ہے۔ فَوَثَبَ الْقَوْمُ لِيَقْتُلُوهُ، پس کچھ لوگ اس خارجی کو قتل کرنے کے لیے اٹھے، فقال علیہ السلام، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رویدہ انما هو سب بسب، ٹھہرو، زیادہ سے زیادہ گالی کا بدلہ گالی سے ہو سکتا ہے، او عفو عن ذنب، یا اس کے گناہ ہی سے درگزر کرنا اس کا بدلہ ہوا کرتا ہے۔